اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل شامل ہے جس کے 10 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدائی 6 رکوع اس کے اندر شامل ہیں۔ اس پارے میں سورہ ہود میں آ جائیں کہ اس کا مضمون کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید کیا تھی۔ رکوع نمبر 1 میں فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے کہ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی چھوٹی آیت کے ساتھ ہوا۔ پھر قرآن کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اگر تم نے دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، یہاں پہ فرمایا پھر انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو کہ ان سے کون ہے جو اچھا عمل کر کر لاتا ہے۔ رکوع نمبر 2 پر کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو بڑا ہی جو ہے نا اللہ کو بھول جاتا ہے اس طریقے سے، اور جب اس پر کوئی سختی آتی ہے، تنگی آتی ہے، تب اللہ کو فوراً یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے بندوں کی بات کر اللہ رب العزت ایک تو فرمائے کہ جب بندوں پر مشکلات آتی ہیں تب مجھے پکارتے ہیں، اور جب بڑی اچھے اس میں ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں مجھے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور مزید عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے میرا کفر کیا تو اس بات کو جان لو ان عذابی لشدید میرا جو عذاب ہے بڑا ہی شدید ہے، سخت ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمجھوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی اس جیسی 10 صورتیں لیا ہے۔ اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا، 10 نہیں لا سکتے تو 5 لے آؤ، 5 نہیں لا سکتے تو بھائی ایک ہی آیت لے کر آ جاؤ، لیکن کوئی نہیں لا سکتا، اور جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا کے لے آؤ۔ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر نازل کیا ہے۔ رکوع نمبر 3 پہ فرمایا قوم نوح علیہ السلام کی ہٹ ڈرمی کہ قوم نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے کہا آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو وصف تھا تمام انبیاء کے ساتھ رہا تھا کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول آتا تھا اس پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہوتے تھے وہ کون؟ کمزور ہوتے تھے ہمیشہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس پر بھی سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ سب سے پہلے تو آپ کے اہل خانہ میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، یہ تو آپ کے اہل خانہ کے اندر سے ہو گئے۔ پھر چھوٹے چھوٹے سارے لوگ لے کر آئے، چھوٹے چھوٹے جو صحابہ تھے جن کا اس وقت کفار جو کہتے تھے، مشرکین جو کہتے تھے، مشرکین مکہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہمارے معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ ہر نبی کے ساتھ چیز رہی ہے۔ فرمایا ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، نوح علیہ السلام کو کہا۔ پھر نوح علیہ السلام نے بڑے عاجزانہ طور پر فرمایا کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں نے تمہارے درمیان اتنی پاکیزہ زندگی گزاری اور تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ سب چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور خاص طور پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو اتنے شدید اور غم آپ کو ہوتا تھا کہ آپ کا دل اتنا دکھتا تھا کہ میں نے ان کے درمیان اتنی زندگی گزاری، اب میں نے جب ان کو کوئی بات کہی ہے میری بات ہی نہیں مان رہے، مجھے نعوذ باللہ من ذالک ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں کیا؟ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہا بالکل، اور کہا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا تم لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں یا پھر میں غیب جانتا ہوں۔ تو یہ جو وصف ہے نا یہ تمام انبیاء کے پاس تھا کہ ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا تھا۔ فرمایا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے۔
میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت انسانوں کو ہی بھیجتے ہیں، فرشتوں کو نہیں بھیجیں گے. فرمایا قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا. اب رکو نمبر 4 پر آ جائیں گے. مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ بیوی ہو، اولاد ہو، باپ ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو. اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسی کشتی بنائیں. اب یہ پہلی کشتی تھی جو انسان نے بنائی یہاں پہ، کہ آپ ایسی کشتی بنائیں، اتنی بڑی بنائیں، اور اس کے اندر جو تمام جوڑے ہیں نا ان کو سمیٹ کر اس کے اندر رکھ لیں، انسانوں کے، چرند کے، پرندے، جانوروں کے، ہر کسی کے. اب جو ان کی قوم والے تھے مذاق اڑا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھو یہاں تو خشکی ہے، سمندر کہیں سے ہے ہی نہیں، تو یہ کس طریقے سے کشتی کو وہ کرے گا. نوح علیہ السلام چپ چاپ اپنا کام کرتے تھے اور کہتے تھے انتظار کرو. تو ایک دن اللہ رب العزت نے اتنی زوردار بارش نازل کری آسمانوں سے اور حکم دے دیا زمین کو، یا ارضی ابلعی، اسی طریقے سے آیت ہے کہ اے زمین اپنا پانی ابال دے، اس کو باہر نکال دے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ پانی اتنا اوپر ہو گیا جیسے پہاڑ ہوتے نا اس کے برابر موجیں بن گئی. وہ موجیں جانتے ہیں نا ہم سب، بڑی بڑی لہریں بن گئی، پہاڑ جتنی لہریں. تو کیا وہ کشتی اس کے اندر تیرنے لگی. اب کیا ساری کی ساری قوم والے غرق ہو گئے اس میں. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر کرا. 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر تھا نوح علیہ السلام کا. فرمایا اس نے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا اور کفار کے ساتھ غرق ہو گیا. جس طریقے سے قرآن میں آتا ہے، بھی ہم نے پڑھا نا، سنا نا، کہ کہتا ہے کہ ابا جان میں سب سے اونچی چوٹی پر جا کے بیٹھ جاؤں گا، وہاں مجھے پانی نہیں پہنچ پائے گا. فرمایا نوح علیہ السلام نے آج اللہ کے سوا بچانے والی کوئی ذات نہیں ہے، میرے ساتھ کشتی میں آؤ. لیکن اس نے کفر کرا. اب دیکھیں یہاں باپ تھے نا نوح علیہ السلام بھی، بحیثیت باپ کس طریقے سے اپنی اولاد کی فکر کری، ڈوب رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پکارا کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کرا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو محفوظ رکھے گا. اللہ رب العزت کو بڑا جلال آیا، فرمانے لگے انہ لیس من اہلک، اے نوح اس بات کو یاد رکھو کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، کیا وجہ تھی؟ اس کے اعمال اچھے اعمال نہیں تھے، کہ میں نے جس چیز کا حکم دیا تھا کہ تم پر ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، اس نے وہ نہیں کرا، اس نے تمہارا کفر کرا. اور اس چیز کا تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. فوراً اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہوئے. رکوع نمبر 5، حق کو جھٹلانے کا برا انجام کیا ہوتا ہے. اس رکوع میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس کی بخشش کی طرف بلایا، بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا. قوم نے توہین آمیز انداز سے ان کی بات کو جھٹلا دیا، جس طریقے سے ہر قوم کرتے ہوئے آتی تھی. تمام انبیاء جو تھے، بہت ہی چند لوگ جو ہے نا ایمان لے کر آتے تھے انبیاء اور رسل پر. فرمایا کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا. اب اس کے اوپر کیا الٹا کر دیا کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ دعوت آپ کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے معبودوں نے آپ کو سزا دے دی. اس طریقے سے آپ آج ہو گئے. فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں. رکوع نمبر 5 پر آئیں، گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام کیا ہوتا ہے. اس رکوع میں قوم سمود کی بربادی کی بات ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کرا. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پیش کر دی کہ ہو سکتا ہے لوگ ایمان لے کر آ جائیں. اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کچھ کرا، اس کو کوئی تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچایا، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب فوراً آ جائے گا. لیکن ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر عذاب نازل کرتا رہا. ایسا زلزلہ آیا، ایسی آندھی آئی، 8 دن 7 راتیں وہ اس زلزلے اور آندھی کے اندر لپٹے رہے اور آخرکار مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے. رکوع نمبر 7 پر آ جائیں کہ ہم جنس پرستی کی عبرتناک سزا کیا ہے. ہومو سیکشولیٹی جس کو کہتے ہیں نا،
کہ ہم جنس پرستی لوگ جو کرتے ہیں، یہ کس کی قوم کے اندر عام تھی؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر یہ چیز عام تھی. اور آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر بھی یہ چیز بہت رائج ہو چکی ہے. ہم مسلمانوں کے اندر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہ ان کو بشارت دینے آئے تھے، خوشخبری دینے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی بیوی کو، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹے اور بعد میں اس بیٹے سے ایک پوتا عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے. تو ان کی بیوی کیا کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں وہ تو بوڑھے ہو چکے اور میں بھی بانجھ ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا فرشتوں نے بتایا کہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. پھر یہی فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. حضرت لوط کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی. لڑکوں کی آمد کی اطلاع، جیسے ہی مطلب فرشتے تھے لیکن لڑکوں کی شکل میں تھے اور وہ بھی بہت خوبصورت. تو قوم نے کیا کرا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا. ان کے ارد گرد جمع ہو گئے گھر کے. کیا کہتے ہیں بھائی باہر نکالو ان کو، ہم ان کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک غلط کام کریں گے، بدفعلی کریں گے. تو کیا وہ ڈر گئے اور فرشتوں سے کہنے لگے کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے میں تمہیں بچا پاؤں. فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو سمیٹیں اور راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ویسا ہی کرا، لیکن ان کی بیوی فاسقہ تھی، فاجرہ تھی. کہنے لگی میں تو اپنی قوم کے ساتھ رہوں گی. لوط علیہ السلام نے سمیٹا اپنے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، جو بھی ان پر ایمان لے کر آئے تھے، اور نکل گئے. فرشتوں نے کیا کرا، زمین کو اٹھایا، اوپر لے گئے، الٹا کر دیا اس کو بستی والوں کے ساتھ. اور پھر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کر دی ان کے اوپر اور ایک ایک کو چن چن کر ہلاک و برباد کر دیا. یہ سزا ملتی ہے جب کوئی غلط اعمال کرنا شروع ہو جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. رکوع نمبر 8 پر آئیں کہ حرام خوری کا برا انجام کیا ہوتا ہے. اس رکوع میں قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے مشہور ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، مال کھا جاتی تھی لوگوں کا. تو انہوں نے اپنی قوم کے آگے بھی توحید کی دعوت رکھی، شرک، ناپ تول میں کمی اور راستوں میں مسافروں کو لوٹنے سے منع فرمایا. تو قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے ٹھکرا دیا. اللہ نے زلزلے کے ذریعے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. رکوع نمبر 9 پر ہے کہ من گھڑت معبود ہلاکت سے نہیں بچا سکتے لوگوں کو. فرمایا اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو توحید کی دعوت دی. آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فرعون کی پیروی کرنی شروع کر دی. تو فرمایا روز قیامت فرعون کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے ماضی کی کئی قوموں کو ہلاک کر دیا اسی وجہ سے. فرمایا کہ کسی قوم کے من گھڑت معبود اسے ہلاکت سے نہیں بچا سکتے. جب قیامت ہوگی وہ معبود ان لوگوں کا بالکل انکار کر دیں گے سرے سے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں، ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو اللہ رب العزت پھر ان کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے کل قیامت کے دن، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے. رکوع نمبر 10 پہ آ جائیں گے عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں. اس رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہیں، باطل کے ساتھ کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں، نیکیوں میں سبقت کریں، نیکیوں اور برائیوں کے اثرات کو نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر بھی آئے کہ جیسے سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی نا، اس طریقے سے. فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مزید ارشاد ہوا یہاں پہ کہ ایسا نہ ہو کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے ان میں سے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. تو ایسے لوگ تھے مگر بہت کم جنہیں ہلاکت سے بچا لیا گیا ہو. بہت کم ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو خود تو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. کل ہم نے ذکر کرا نا کہ 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو نہ نیک عمل کرتے تھے نہ رکتے تھے، برائیاں کرتے رہتے. دوسرے وہ لوگ تھے جو نیک عمل تو کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے. تیسرا وہ گروہ تھا جو نیکی کرتا تھا اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا. یہ والا گروہ، تیسرا گروہ کامیاب ہے اللہ کی نظر میں. سورہ یوسف پر آ جائیں جو بڑی ہی حسین صورت ہے اس قرآن. بڑا اچھا قصہ بیان ہوا ہے، علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ. فرمایا رکوع نمبر 1 پر کہ حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو کبھی بھی. اب اللہ رب العزت یہاں تلقین کر رہے ہیں انسانوں کو
کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، کبھی بھی آپ اس کے سامنے اپنی کوئی نیکی کی یا اپنی خوبی کی ذکر نہ کریں، وہ پہلے ہی حسد میں مرا ہوا ہے، اب آگے نقصان ہی ہوگا، وہ آپ سے اور حسد کر کر کے آپ کا نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ہیں چاند ستارے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، لی ساجدین۔ اب جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے، وہ پہچان گئے، بھانپ لیا انہوں نے، یہ جو میرا بیٹا ہے یوسف، اس کو اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ خاص تیار رکھا ہے اس کے لیے۔ فرمایا بیٹا، اب یہاں فرمان ہے اپنے، وہ بھی اولاد تھی اور یہ بھی اولاد ہے، کہتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے نا اپنے بھائیوں سے نہ کرنا تم، 11 بھائی تھے سوتیلے، 11 بھائی، کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تم سے حسد میں آ کر تمہیں اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں ابو جان ذکر نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو حسد وغیرہ ہے اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جو ہم عام انسانوں کے درمیان اس میں حسد پیدا کر دیتا ہے، بغاوت پیدا کر دیتا ہے، کینہ پرستی پیدا کر دیتا ہے۔ اب رکو نمبر 2 پر آئیں گے، بھائیوں کی سازش اور اللہ کی بشارت کیا تھی۔ اب اس رکو کے اندر بھائی تو پہلے ہی جلتے تھے یوسف علیہ السلام سے، تو بس ایک اس میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی ہمیں ایسا موقع ہاتھ لگے کہ ہم اس کا کام تمام کر دیں یوسف کا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، اور یہ بھائیوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو ابا کو منایا کسی طریقے سے، کہا کہ ہم جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، یوسف کو بھی ہم ساتھ لے جائیں گے۔ ابا نے کہا تم اس کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے، کہا نہیں ہم کر لیں گے، آپ فکر نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے میدان کے اندر یا جنگل کے اندر، وہاں پہ ان کو ایک کنویں کے اندر جا کے پھینک دیا، اور یہ پہلے سے ساری پلاننگ کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم ابا کو بولیں گے کہ ایک بھیڑیا آیا اس کو کھا کے چلا گیا، ایک فرضی قمیض بھی لے لی تھی، اس کے اوپر خون بھی لگا لیا کہ بھیڑیا آیا، ہم لوگ کھیل لیتے، یوسف کو ہم نے کھانے کے پاس بٹھایا تھا علیہ السلام، بھیڑیا اس کو اچک کے لے گیا، ہم اس کو بچا بھی نہیں پائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا وحی کے ذریعے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تو اللہ رب العزت نے اعلام کے ذریعے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں ضرور بضرور پوچھو گے، اور وہ دن بھی آیا تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر ایک قافلہ اس کنویں کی طرف سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو لے گیا، اور بازار مصر میں جا کر اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے یوسف علیہ السلام۔ اللہ جس کو جہاں پہنچانا چاہتا ہوتا ہے نا، تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلتا ہے۔ کس کے لیے؟ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، لوگوں کے لیے نشانیاں بنے کہ اللہ ہر کام بڑی طریقے سے کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو ہر چیز کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جلدی ہے نا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس سے بچا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کرا، کنویں سے نکلوایا، بازار مصر میں پہنچوایا، پھر وہاں سے کہاں لے گئے بتائیں؟ محل کے اندر رہ گئے، جو زلیخا کا محل تھا اور اس کے شوہر کا، اس کا بھی واقعہ بار ہے۔ فرمایا کہ وہاں کے ایک منصبدار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا، بازار مصر میں لے کے گئے، بولی لے کے ان کو خرید کر لے کر آ گئے محل کے اندر۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے ماشاءاللہ بڑے حسین تھے، جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ تو رکوع نمبر اب 3 پہ اس کا ذکر ہوا کہ اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ شرط کیا ہے؟ نیک ہونا چاہیے انسان، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتے۔ تو بھائی میرے اندر کھوٹ ہے، پھر یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو وعدہ کرا ہوا ہے کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا میں اس کی حفاظت فرماؤں گا ضرور بضرور گناہوں سے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، میں جو یہ چیز کر رہا ہوں یہ قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا میرا طریقہ یا میرا کوئی چیز ایسی غلط تو نہیں ہو رہی۔ بندے کو ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایتوں کا بیان آیا کہ عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے اور شہر کے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے، طرح طرح کے مسائل پر اس طرح سے بحث سنتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس طریقے سے ہوئی
انہیں رفتہ رفتہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا فہم حاصل ہو گیا. اللہ رب العزت نے انہیں فہم دے دیا بڑا اچھا. ابھی نبی نہیں بنے تھے لیکن اس سے پہلے کی جو ساری باتیں آ رہی ہیں ابھی. پھر اللہ نے اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی. اب یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں خوابوں کی تعبیر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے لیے بڑی چوٹی کا علم چاہیے ہوتا ہے. آج کل جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا کہ ہم خوابوں کی تعبیر بتائیں گے، ہم خوابوں کی تعبیر بتائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. بڑا گہرا، بڑی چوٹی کا علم چاہیے ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کے لیے. تو احتیاط کرا کریں کہ ہر کسی سے بھی نہ پوچھا کریں خوابوں کی تعبیر. پھر عزیز مصر کی جو بیوی تھی یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر فرما دی. کہ میں نے بتایا نا بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے. تو عزیز مصر کی بیوی کا دل آ گیا یوسف علیہ السلام پر اور انہیں دعوت دی کہ میرے ساتھ بدفعلی کرو. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. فوراً بھاگے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب میں نے بتایا نا جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں. تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں کی طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. رکوع نمبر 4 پر آئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی اور پاکیزہ کردار کیا تھا. اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ بڑے افسران کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا. اس وقت بھی ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ کہ یہ زلیخا کا دل ایک غلام پر آ گیا، ایک ادنا سے بندے پر آ گیا. تو یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو پسند نہیں آئی. اس نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں میں سب کو بلاتی ہوں اور ایک ایک چھری اور پھل دے دوں گی سب کے ہاتھ میں، پھر اس کے بعد یوسف کو بلاؤں گی. اب یہ واقعہ آپ سنیں کس طریقے سے، سنا ہوگا دوبارہ سن لیں چلیں. اب جب یوسف علیہ السلام کو بلایا سب کے ہاتھوں میں پھل بھی تھے، چھریاں بھی تھیں. اب کیا پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹا. یہ بات رکھے، جان بوجھ کر کاٹا تھا. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف لپکے اور بڑھے، کیونکہ یہ فطرتی عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہوتی ہے فطرت کی طرف سے ہوتی ہے کہ مرد جو ہے نا خود بخود عورت کی طرف کھنچتا ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ محفوظ رکھے. تو کاٹا تاکہ پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام دیکھیں. جیسے یوسف علیہ السلام داخل ہوئے کہتی ہیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کون ہے؟ یہ تو انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ کوئی فرشتہ ہی ہے. فوراً اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. پھر یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ناکام نہ ہو جاؤں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ بندے کے ذمے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو بے کرنے والی ذات ہے کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. تو بندہ یہ نہ سوچ لے اگر میں نبی بن گیا، رسول بن گیا، ولی بن گیا تو میرے سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ گناہ جو ہے نا انسان کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے نا ان الشیطان یجری من ابن آدم کا مجرى الدم او کما قال علیہ السلام، شیطان اس طریقے سے ابن آدم کے خون کے اندر چلتا ہے، اس طریقے سے چلتا ہے جس طریقے سے خون کی سرکولیشن ہوتی ہے پوری باڈی کے اندر. جس طریقے سے پوری باڈی کے اندر خون چل رہا ہے اسی طریقے سے شیطان بھی اس طریقے سے موو کر رہا ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو ہمیشہ میں چاہیے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے رہیں ہر چیز سے، اور دیگر دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہوئی ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. فرمایا کہ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہو رہی ہیں تو انہیں قابو کرنے کے بجائے حضرت یوسف کو قید کے اندر بھجوا دیا. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی، کس طریقے سے توحید کی دعوت پیش کری. فرمایا رکوع نمبر 5 پہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت وعظ. اس رکوع میں 2 نوجوان قیدیوں کا ذکر ہوا، سچے خوابوں کا ذکر ہوا ان کے. ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا باورچی تھا جو کھانا بناتا تھا. تو یہ دونوں اس جرم کے اندر آئے تھے کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کری تھی. تو پہلے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام سے اس کا ذکر کرا انہوں نے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب یہ توحید بیان کر رہے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ عقیدہ در در پر سر جھکانے سے نہیں ملتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ اپنے سر کو صرف ایک رب کی طرف جھکائیں۔ پھر فرمایا کہ علامہ اقبال کا یہاں شعر ذکر ہوا ہے، سناتا چلوں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ انسان جو سمجھتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر مجھے اللہ مل جائے گا، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، میں بالکل ہر چیز سے مجھے ہر چیز مل جائے گی، تو یہ بات سوچنے والی ہے۔ کل ہم نے اس چیز کا بڑے لمبے طریقے سے ذکر کرا ہے۔ تو اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اب یہاں پہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پہلے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کہنے لگے کہ یہ جو شراب پلانے والا ہے نا، یہ بری ہو جائے گا اپنے ذمے سے، پھر سے دوبارہ اپنے اس کام پہ لگ جائے گا۔ اور جو دوسرا تھا جس کے سر پہ روٹیاں تھی، فرمایا اس کو سلیب پہ لٹکا کر اس کا جو مغز ہے جو بھیجا ہے پرندے آ کے کھائیں گے، مطلب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا جا کے کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیے گئے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ اب رکوع نمبر 6 پر آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی کیا تھی، آخری رکوع اس پارے کا۔ فرمایا کہ بادشاہ کا خواب مذکور ہے اس رکوع کے اندر۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جاتی ہیں، اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ خواب کی تعبیر پوچھوں ان سے جا کے۔ حضرت یوسف نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرا، اس سے یہ نہیں بولا کہ تم نے میرا کام ہی نہیں کرا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس کو بتایا اس خواب کی تعبیر۔ کہتے ہیں کہ میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا خواب کی تعبیر؟ یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے۔ یہ جو 7 موٹی گائیں نا، اس میں کیا مراد تھی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے۔ پھر فرمایا جو خوراک کے لیے ضروری ہیں، نہیں جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ پھر ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جو خوراک کے لیے ضروری ہیں۔ مطلب کہ اب ایسا آنے والا ہوگا سال کہ جس کے اندر اناج نہیں آئے گا، تو صرف اتنا اس کے اندر سے اناج نکالا جائے جتنا صرف ضرورت ہو، بس زائد نہیں نکالا جائے، ضائع نہ کیا جائے بالکل بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آگے ایسا زمانہ، ایسا خوشحالی نہیں ہوگی، دانہ نہیں ہوگا تو کہیں خوراک کی قلت نہ ہو جائے۔ فرمائے کہ اس کے بعد 7 سال خوش سالی کے آئیں گے۔ اب پھلوں میں محفوظ دانے استعمال کرنے کے کر لیے جائیں، پھلوں جو اس پھلیوں میں جو محفوظ دانا ہے اس کو استعمال کر لیا جائے، البتہ کچھ چھوڑ دیا جائے تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور اس کا حل بھی بتایا کہ تم اگر اس کو اسٹور کر لو گے، پھر یاد رکھو ایک آنے والا سال ایسا بھی ہوگا جس کے اندر اللہ رب العزت خوب بارشیں برسائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، پھل اور پھلیاں دگنی ہو جائیں گی۔ ایک تو یہاں سوال اوپر سے اس کا جواب اس کو زائد بتا کے دیا، تو یہ تجویز فرما دی۔ اب یہاں پہ ایک قصہ پورا چلے گا انشاءاللہ 13ویں پارے میں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔